موسم برسات اپنی خوبصورتیوں اور ذائقے دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام بیبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن بیبل کو بتائے بغیر ہی ایسے اڑ کر گئے کہ واپس ہی نہ آئے۔ ننھی بیبل پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھ امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چیونٹیاں رہتی تھیں۔ بیبل سارا دن شاخ پر بیٹھی ان چیونٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چیونٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو بیبل سے امرود مانگنے آ جاتی۔ بیبل امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چیونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی تھیں۔ بیبل کی چند بڑی چیونٹیوں سے دوستی تھی۔ اس کی دوستوں میں جینی، کینی، مینی شامل تھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ بیبل کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہ ملتا تھا۔ اس نے سوچا چلو جینی، کینی اور مینی سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بیبل نیچے آئی اور چیونٹیوں کے بلز کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی، جینی باہر آؤ، کینی میں بیبل ہوں۔ کوئی باہر نہ آیا تو اس نے پھر آواز لگائی، مینی دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مگر وہ سب تو اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کے جمع شدہ پھل اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ سب خاموش رہی، کوئی بھی اس کی بات سننے نہ آئی۔ کئی دن گزر گئے، بیبل کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ بیبل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چیونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے اٹھیں کہ کھانے کے لیے ڈھونڈیں، مگر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، جہاں تک کہ پانی چیونٹیوں کے بال میں بھی گھس آیا اور ان سب کا کھانا بھی خراب ہو گیا تھا۔ چیونٹیاں سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگیں۔ اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس کوئی بچاؤ کی تدبیر نہ تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئیں اور بیبل کو آوازیں دینے لگیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر اب وہ بے سدھ پڑی رہی کیونکہ بیبل مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن بیبل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر بیبل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا۔ اب وہ سب رو رہی تھیں۔ باقی ساری چیونٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھیں کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو پھر بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر بیبل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھیں کہ بیبل کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دیتی تھی۔ اب وہ جب مر گئی تو بھی اس نے سب کو پناہ دی تھی، مگر جب بیبل اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا۔ سب نے اپنی دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی، مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، تاکہ آپ کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔